قبلے کی تبدیلی کا حکم کیوں ملا؟ تو اس پہ ایک جملہ، ہجرت مدینہ مہاجرین کا امتحان تھی اور وہ اس میں 100 کامیاب ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں نا 100 آؤٹ آف 100، آسان کام ہے اپنا گھر چھوڑ کے جانا؟ ذرا سوچیے، ہمیں آپ سے کہوں ایک رات کسی کو کہہ دینا آ جاؤ ادھر، نہیں بڑا مشکل ہے، کیا کیا اٹھاؤں گی، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اس کے اپنے تکیے کے بغیر مزہ نہیں آتا، مجھے اپنے بیڈ کی عادت ہے، میں ساری رات وہاں جاگتی رہی، میں تو جاتی نہیں، کہتے ہیں کئی لوگ۔ صحابہ کرام سب چھوڑ کے آگے تھے، یاد رکھیے گا۔ یہ غازی جو تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ جب آپ اس قسم کے پر اسرار بن جاتے ہیں نا، مسٹیریس بن جاتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے سب چھوڑ کر ایمان کو بچایا، اور آگے جان بچا کر نہیں آئے تھے، ایمان بچا کر آئے تھے۔ آج ہمیں 20 25 30 سال سے یہ سوال کا جواب ہی نہیں ملا کہ ہم کہاں رہ سکتے ہیں، کہاں نہیں رہ سکتے۔ اچھا ہم یہ ملک چھوڑ جائیں، اچھا کیا کریں، یہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہاں واپس آئیے۔ ہجرت مدینہ کروا کے اللہ نے مکہ کے مسلمانوں کا امتحان لے لیا اور گریجویٹ بھی کر دیا، یعنی بورڈ کا ایگزام تھا، اوپر سے آیا۔ قبلے کی تبدیلی نئے مسلمانوں اور وہ جو مدینہ کے لوکلز تھے، جن کو آج آپ نیٹیوز کہہ لیں، اور عام معروف نام ان کا ہے انصار مدینہ، ان کا امتحان تھا۔ اور بھی ایک جملہ لے لیں مجھ سے، ہجرت مدینہ سینئرز کا امتحان تھا، وہ کامیاب ہو گئے کیونکہ وہ تو عادی تھے، اور قبلے کی تبدیلی جونیئرز کی ٹریننگ بھی تھی اور ان کی۔ اور میں آپ سب کو کہوں گی، میں تو اٹلانٹا کے لوگوں کو اس وقت دیکھ رہی ہوں نا، اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے اس دورہ قرآن کی جو مجھے تھوڑی بہت فگرز پتہ ہے 200 پلس تھی پچھلے 2 ہفتے پہلے کی، اب مجھے نہیں پتا نہ کتنا مقصود ہے نہ یعنی مور دین 200 لوکیشنز پہ اس وقت یہ لفظ جا رہے ہیں، کسی پہ ڈائریکٹ کسی پہ انڈائریکٹ، کہیں اکٹھے بیٹھ کے، اور وہاں لوگ آپ کی طرح کلاسز میں سن رہے ہیں، اور گھروں سے جو سن رہے ہوتے ہیں کچھ آپ خود ہی دیکھ لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں بھی دکھتی۔ اس مسجد اس خال کی خیر پورے گلوب پہ جا رہی ہے، اس شہر سے جا رہی ہے، تو دعا کیجئے کہ ربی جل حاضہ بلد الامینا، اللہ اس شہر کو بھی قرآن کے لیے چنا رکھ، اور چن چن کر اس میں ہمیں بھی چن لے۔ تو جو اس وقت مختلف لوکیشنز پہ ہمارے اپنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی بڑی قربانی ہے آپ سوچ سکتے ہیں؟ یعنی وہ پہلے دن میں تھوڑی سی پتہ نہیں، مجھے خود بھی نہیں سمجھ آیا کیا ہوا، تو کچھ لوگ سمجھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، کبھی بس وہی بات ہے نا، اللہ کی بات بندے کے ساتھ تکی رہے تو ٹھیک ہوتی ہے نا۔ تو یہ ہجرت بڑی مشکل ہوتی ہے، انسان اللہ کے لیے کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، سمجھے کہ سچا ہو رہا ہے۔ تو لکھیے، بندہ مومن کا دل کمپس کی طرح ہوتا ہے، اردو میں اس کو کہتے ہیں پرکار، ایک سرا اندر گھسا ہوا اور دوسرے کے ساتھ دائرے کھینچیے، چھوٹا دائرہ بڑا دائرہ، اگر اندر کا مرکز نہ چھوڑے نا، کوئی دائرہ کسی دوسرے کے ساتھ جڑتا نہیں ہے، اوور رائٹ نہیں کرتا اس کو یا کچھ نہیں کرتا۔ بندہ مومن کے دل کی ایک دھڑکن اللہ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، جدھر موڑا ادھر مڑ گئے، جو کہا سو کر گئے۔ یہی پہلے بارے میں پڑھ کے آیا، ابراہیم کی خوبی تھی، اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جتنا زیادہ ایک انسان کو اس چیز کا یقین آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے اور بھی زیادہ کھول دیتا ہے۔ تو اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دیں، اور اس لیے آپ نے بار بار اس پکار کو محسوس کرنا ہے جو آپ کا رب آپ کے دلوں اور کانوں پہ ڈالتا ہے۔ تو آئیے دیکھیے کہ اس رکوع میں ایمان سے متعلق کون سی آیت ہے؟ جی، اس رکوع نمبر 17 میں آیت نمبر 143، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ